الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. صدق الله العظيم. صدر گرامی قدر حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندری دامت برکاتہم، مولانا اللہ وسایہ صاحب مد ظلہ، عزیز بھائی سید عطا اللہ ثالث بخاری حافظہ اللہ، قابل احترام سامعین، میرے لیے اپنے بہادر ماموں ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت پر گفتگو کرنا بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں میں پہلا بچہ تھا اور اپنے سارے ماموں کی محبت سمٹ کر میری طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ مجھے سب نے پیار کیا، بے پناہ پیار کیا، لاڈلا تھا، لیکن میں جب ان کو دیکھتا تھا گھر میں تو سب کی طبیعتوں میں اور ان کی عادات میں، ان کی گفتگو میں مجھے مختلف رنگ نظر آتے تھے اور بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے اسی گھر میں برسوں چراغ آرزو جلایا اور اس چراغ میں اپنے انہی بزرگوں کے ڈالے ہوئے تیل سے روشنی حاصل کی۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر اور جب ہم بڑے ہو گئے تو بڑے کاموں تک ہر قدم پر ہمیں ٹوکا بھی، ہمیں نصیحت بھی کی، زجر و توبیخ بھی کی اور بے پناہ پیار بھی دیا۔ ان کا ڈانٹنا، غضبناک ہونا، غصے سے پیش آنا کبھی بھی ہمیں برا معلوم نہیں ہوا، اور اس کی وجہ ان کی محبت تھی۔ سوچتے تھے ہم کہ بغیر کسی وجہ کے تو ناراض نہیں ہوئے، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ مجھے بچپن کا سب سے پہلا واقعہ جو یاد ہے 59 یا 60 کی بات ہے کہ لاہور سے میرے لیے ایک کھلونا لے کر آئے اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر کے درمیان میں ایک محرابی کی طرح راستہ سے ایسے بنے ہوا تھا اور دائیں بائیں بھی محرابیاں تھیں، تو درمیان والے محراب میں کوئی کرسی پر تشریف فرما تھے اور
حضرت سید عطاء المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موجودگی میں وہ کھلونا میرے سپرد کیا، اس کو چابی دی، اس کو چلا کے دکھایا، تو میں ظاہر بات ہے کہ شعور کی عمر تو تھی نہیں، معذور ہوتا رہا اور فرمایا کہ یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ مجھے ننھا کہتے تھے کہ ننھے تیرے واسطے لے کے آئے۔ تو یہ پہلا نقش ہے کہ جو میرے دل و دماغ پر آج بھی موجود ہے کہ اس دری کے اندر یہ ایک واقعہ ہوا، اور پھر انگلی پکڑ کر وہ ذاتی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک ہمیں ساتھ لے کے چلے۔ میں نے سائیکل پر بھی ان کے ساتھ سفر کیا، شہر میں سائیکل چلاتے تھے، اور جس عمر میں انہوں نے سائیکل چلایا وہ بڑے تھے، میری اور ان کی عمر میں تقریباً کوئی 12-13 برس کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ جوان تھے ہم بچے تھے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، امیر شریعت سید داؤلہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، اور لوگ انہیں جانتے تھے۔ آج میں بھی سائیکل چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ بہت چلایا، ایک دور تھا کہ 15 سے 16 کلومیٹر روزانہ میرا سائیکل چلتا تھا، اور جتنی دفعہ بھی مجھے کوئی کھانے کی دعوت دیتا تھا میں قبول کر لیتا تھا۔ لیکن پھر دور آیا ہم موٹر بائک پر آ گئے، اور اب دور آیا کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ لیکن شاہ جی اس وقت سائیکل چلاتے تھے اور میں ساتھ بیٹھتا تھا، بازار میں جاتے تھے، گھر کا سودا سلب لے کے آتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ایک رابطہ تھا لوگوں کے ساتھ کہ ایک عوامی زندگی تھی، اور کوئی خوف و خطر نہیں تھا۔ حضرت سید عطاء المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک طرف رہے، سب سے بڑے بھائی جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے یاد ہے کہ وہ تو اپنے ابا کی زندگی میں اپنا علمی مقام اور اپنی شخصیت کی الگ پہچان قائم کر چکے تھے، ان کی اپنی شخصیت تھی، اور انہوں نے ملتان میں خیر المدارس کے سالانہ جلسے میں جب عام خاص باغ میں ہوا کرتا تھا، مجھے ان بڑوں بوڑھوں نے سنایا جنہوں نے وہ تقریریں سنی تھی کہ اپنے استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندری نبر اللہ مرقدہ جو خاندان امیر شریعت کے محسن ہیں، ان کی اور اپنے ابا جو خطیب الامت تھے دونوں کی موجودگی میں تقریر کی، اور ابا اور استاد دونوں ان کو داد دے رہے تھے، اور استاد نے فرمایا کہ آج تم نے کمال کر دی، حاضر کمال کر دی، اور خطاب دیا فصیح البیان، یہ خطاب عطا کیا استاد نے۔ میں نے ان کے ساتھ سائیکل پر سفر کیا ہے کہ ان کا تھیلا آگے لٹکا ہوتا تھا، قاسم العلوم میں نماز جمعہ ادا کرتے، آخری صف میں سائیکل کھڑا کرتے، میں ساتھ ہوتا، فرض پڑھنے کے بعد باہر نکلتے، جانشین امیر شریعت سائیکل پر جا رہے ہیں گھنٹہ گھر کی طرف، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں میدان تھا، اب تو مارکیٹ بن گئی، کب گازراں اس کو کہتے تھے، وہاں درس قرآن ہوتا تھا، اور کم و بیش 2000 آدمی ہر جمعے کو ان کے درس قرآن میں شریک ہوتا تھا، اور علم کا ایک سمندر تھا جو بہتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ وہاں آ کر بیٹھتے تھے، سنتے تھے، وہاں جا کے وہ سنن اور نوافل پڑھتے تھے، پھر آ کر اسٹیج پر بیٹھ کر درس قرآن دیتے تھے۔ یہ دور ہم نے دیکھا، ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہمارے ماموں تھے، ہم دیکھتے تھے کہ اور بھی علماء ہیں، مولوی ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی بالکل مختلف ہے۔ سفر پہ گئے ہیں، سامان اٹھایا ہوا ہے، خود ہی بکسا اٹھایا ہوا ہے، جھومتے جھالتے جا رہے ہیں، رکشے میں ٹانگے میں، واپس آ رہے ہیں، اکیلے ہیں، سب کو ایسے ہی دیکھا۔ یہ زندگی کا ایک دور ہے جو حضرت مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بے پناہ دی تھی، اور بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ میں اپنے وجود کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے جسم سے خیانت نہیں کی، اور یہ مجھ پر میرے اللہ کا احسان ہے، اور میرے ماں باپ اور میرے اساتذہ کی دعا اور توجہ کا یہ کرشمہ ہے
کہ میں اپنے وجود کی پاکیزگی کی قسم کھاتا ہوں. اللہ نے صحت ایسی دی تھی، کہتے تھے میں نے جب بھی کہیں میں نے زندگی میں اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ برائی کو طاقت سے روکا جائے، اور میں نے مارا بھی ہے، میں نے مار کھائی بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، گھر تشریف لایا، ماموں جی کیا ہوا؟ اور یار انہیں بیگج ریکارڈنگ شروع کر کی، گانے چلایا. میں کہا بند کر. انہوں نے کہا چلو مولوی تین کی ہے. میں کہا تیری ایسی کہ پھڑ کے میں لمبا پا تو اٹھ کے آ گئے. 10 بندے مینو پہ گئے، 5-6 میں پھٹڑ کیتے، انہوں نے مینو کٹیا، میں آ گیا، بس ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ کہتے تھے کہ میں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اپنی طبیعت سے. اور فرماتے تھے میں کدی کسی نو ایک قسم تو بعد دوسرا نہیں ماریا، جنہوں ایک وجہ ہے وہ نہیں اٹھیا. یہ واقعہ ہے. اور میں نے دیکھا، میری والدہ ماجدہ ساتھ تھی، ہم ٹرین سے آئے، ملتان اسٹیشن پہ اترے تو تانگے میں بیٹھے، والدہ ماجدہ بھی بیٹھ گئی. اس نے کوئی بکواس کر دی، کوئی داڑھی ان کی یہی تھی، پہلے بہت چھوٹی تھی، آئی نہیں تھی، تو بہت دیر بعد کچھ بڑی ہوئی، لیکن اسی حصے میں ہی داڑھی تھی ان کی. اس پر کوئی طنز کی اس نے، تو مولانا طاہر محسن شاہ صاحب نے وہیں پکڑ لیا اس کو. یہ بھی خیال نہیں کیا کہ بہن میرے ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، بچھا دیا اس کو اسٹیشن پر کہ تو داڑھی دی توہین کی تھی تو کیویں کی تھی. یہی حال مولانا طاہر مومن شاہ صاحب کا تھا. ہم دیکھتے آئے بچپن سے کہ انہوں نے دینی قدروں پر، دینی اعمال پر کبھی بھی مفاہمت اختیار نہیں کی، مزاحمت کی ہے. اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، استقامت کے ساتھ. مجھے ایک دن مولانا طاہر محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ خیر المدارس میں گیٹ پر کھڑا تھا اور آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ تانگے سے اترے، تو تانگے والے نے ان کو بکواس کر دی. مولوی کو دیکھ کر ویسی خارش ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے، اور لوگ وہاں کھجانے لگتے ہیں جہاں خارش ہوتی نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. تو ان کو بکواس کر دی. انتہائی سادہ آدمی تھے، انتہائی صالح انسان تھے، ولی اللہ تھے ان کے والد ماجد، کمال انسان تھے. دیکھا ہم نے 30-35 برس ان کو دیکھا. تو تانگے سے اترے، کوئی پیسے دیے اس کو، اس پر اس نے کوئی بکواس کی، تو ادھر میں کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے اوے عطاء المحسن ویکھنا کی ہیں؟ میں کہا جی ویکھ لینے. تو میں پٹھے ہاتھ نال انہوں ایک ہی انچ چنڈ ماری تو وہ کوئی 6 فٹ جا کے دور وہ ڈگیا، سر وہ پھٹڑ ہو گیا. تو مینوں وہ اللہ چاہے تکیہ کلام تھا حضرت کا، تو کہنے لگے اللہ چاہے انہوں کی ماریا تسی؟ میں کیا حضرت میں تے تھپڑ ہی ماریا. کہنے نہیں تو چاقو ماریا. حضرت پریشان ہو گئے کہ یہ خون و خون ہو گیا ہے، یہ میرے ذمہ ہی نہ کہیں پڑ جائے. تو یہ کیفیت تھی. مولانا طاہر مومن شاہ صاحب کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے اور میں ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ بن جائے گا. بسوں میں دھکے کھاتے تھے. آج ہم گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، آپ یقین فرمائیں، اور بس پر بیٹھے ہیں، وہ 3 والی سیٹ پر 2 آدمی بڑے مشکل سے بیٹھتے تھے اور وہ 3 بٹھاتے تھے. پھر کہتے تھے مولوی ذرا پرے ہو، تو بدتمیزی کرتے تھے. ریکارڈنگ ہے، فحش گانے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے بند کرو اس کو. اس نے ڈرائیور نے کہا کہ جی نہیں بند کرتا ہے. پھر کی کر لیں گا؟ انہوں نے کہا یا تو ہے نہیں ہے میں نہیں، دعاؤں چوں ایک نہیں ہوئے گا. بند کر دیا. اور ہم ڈرتے تھے کہ یا اللہ لڑائی نہ ہو، ہم خیریت سے پہنچ جائیں. بچپن تھا ہمارا، پھر لڑکپن تھا، جوانی تھی. تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. میں ان کی مزاحمت، استقامت اور دین کے معاملے میں کہیں بھی کوئی مفاہمت جو ہے نا جی، میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ کہیں بھی قبول نہیں کرتے. اور ایک سادہ زندگی ہے، درویشانہ زندگی ہے. انگلی پکڑ کر ہمیں اجتماعی زندگی میں لائے ہمیں. اور ہم دیکھتے تھے کہ یہ چیز ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کو زہد تھا، تقویٰ تھا، علم تھا، سب کچھ تھا. لیکن جو صفات ان لوگوں میں تھیں کہ یہ ہر موضوع پر ہر وقت حاضر باش ہے. جو چاہو سو پوچھو، جو بات کرنا چاہو کر لو، حاضر ہیں، بالکل حاضر ہیں. شعر و سخن کی بات ہوئی تو اشعار کے می برسا دیا انہوں نے. ایک ہی موضوع پر چلتے ہیں، کسی نے دوسرا موضوع چھیڑا، اس پر شعر
برسنے شروع ہو گئے، ختم. اور ایسے معیاری شعر، اللہ اکبر. ایسا نہیں تھا کہ کلفیوں کی ریڑھیوں پر اور رکشوں کے پیچھے اور اندر لکھے ہوئے اشعار کبھی انہوں نے سنائے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہمارے ہاں عام چلتا ہے. سفر میں کچھ اشعار پڑھ کر بھی آتے تھے، پھر وہ تفنن طبع کے لیے سناتے بھی تھے کہ آج یہ پڑھ کر آیا ہوں. کہتے ایک رکشے میں لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ سلگایا تھا غم بھلانے کے لیے، دھواں جو نکالا تیری تصویر بن گئی. کہنا دیکھو جی کیا خیالات کی بلندی ہے، کیا فکر کی بلندی ہے. ایک رکشے میں بیٹھے کہنے لگے اس ظالم نے غالب کا خاصا دیوان جو ہے پورے رکشے میں لکھا ہوا تھا. تفسیر قرآن کے ساتھ ایک خاص انس تھا ان کو، ایک مس تھا. اور ہم کہتے تھے کہ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو بے پناہ مطالعہ تھا. اللہ اکبر. مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کا اپنا ایک رنگ تھا، لیکن نکات قرآنی نکات، اس کے اندر ایک خاص اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. یہ وصف تھا ان کا کہ قرآنی نکات بڑے کمال طریقے سے بیان کرتے تھے. اور بعض اوقات تو آیات کا جو انطباق ہے کسی بات پر اور اس سے بات نکال کے آگے چلنا، وہ سمجھ سے ہی بالا ہوتا تھا کہ یہ آدمی کیسے بولتے. اور فرماتے تھے کہ ہم پر تو تقریر نازل ہوتی ہے، لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو اپنی تقریر کو جب خود بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کیسے میرے ذہن میں آ رہی ہیں. کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. کمال نکات تھے. ایک دن آیت پڑھی انہوں نے، مجھے یاد ہے تقریر کرتے ہوئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو بڑا عجیب جملہ کہا. اس کا ترجمہ جو مفہوم کیا انہوں نے کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے رب کریم سے روٹھ گیا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ رب کریم سے روٹھ گیا ہے. تو اس قدر اثر ہوا یعنی سامعین پر کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا. یہ بھی تھا خطابت کا سحر بھی تھا، اور وہ خطابت انہوں نے کسی سے سیکھنی تو نہیں تھی. بہادری بھی تھی، جرأت بھی تھی. ہم ان سے کہیں بولنے کے لیے جاتے تو کہتے ماموں جی کوئی 10 ہوتے کی کہیے. تو وہ کھڑے کھڑے نا 2-3 جملے بتا دیتے کہ پتر اے کہہ دیں، اے شعر بھی سنتا جا، شعر بھی سنا دیتے. ہم جاتے انہی 2-3 جملوں کو لے کر شعر سنا کر جب بات کو شروع کرتے تو تقریر جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں رہتی تھی. اس قدر اس کے اندر وارفتگی اور روانی پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے. تو لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. گھر میں سب کی کتابیں تھیں. سب سے زیادہ حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں، لیکن وہ زیادہ تر مقفل تھیں. کبھی کبھی وہ فرماتے کہ فلاں الماری کھولو، اس کے دوسرے خانے میں 12ویں نمبر پر نیلے پشتے والی کیا اس کو کہتے ہیں کہ 20 23 26 سائز کی ایک کتاب پڑی ہے، وہ اٹھا کے لاؤ. یعنی ان کو نمبرنگ بھی یاد تھی، تو وہ ہم اٹھا لاتے تو ایک آدھ کتاب اور پر بھی نظر پڑ جاتی. لیکن ایک لائبریری ایسی تھی جو اوپن تھی، اور وہ حضرت مولانا طاء المؤمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری تھی. 4-5 ریک تھے، اس میں ہر موضوع پر کتابیں پڑھی ہوتی تھی. اور ہم جب چاہتے جو کتاب چاہتے ہم اٹھا کر پڑھنے لگ جاتے. پھر وہ کہتے ہیں پتر اے نہیں تو اے پڑھ. کمیونزم کا سارا لٹریچر پڑھا ہوا تھا. آج کسی مذہبی رہنما سے پوچھے کمیونزم پڑھا ہے، سوشلزم پڑھا ہے، اور سوشلزم اور کمیونزم کے فرق کا ہی پتہ نہیں ہے کہ سوشلزم کیا ہے اور کمیونزم کیا ہے. لینن کی سوانح عمری وہاں پڑھی تھی، ٹالسٹائی کی کتاب وہاں پڑھی تھی، میکسم گورکی کی ماں یہ ناول وہاں پڑھا ہوا تھا، عبداللہ حسین کے ناول پڑھے ہوئے تھے، افسانے پڑھے تھے. اوپر قرآن کریم کی تفاسیر تھی، پھر حدیث تھی، صحافت پر کتابیں ہیں، شعر و ادب پر کتابیں ہیں. وہ اٹھا کر کہتے پتر اے پڑھ. وہ چاہتے تھے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ان کے اندر منتقل ہو جائے. اور یہ کوئی وسیع الظرف آدمی ہی ہوتا ہے جو اپنی صفات کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جذبے کے ساتھ محنت کرتا ہے. ہماری تربیت کی انہوں نے، ورنہ کوئی خسیس آدمی تو کتاب بھی نہیں دکھاتا، اور جو اس کو پتہ ہے وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں. کہتے ہیں انہوں نہ ہی پتہ لگے، پڑھ گیا
تو یہ ساڑھے واسطے مصیبت بن جائے گا. جیسے ہمارا جاگیردارانہ معاشرہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اسکول اور کالج بھی قائم نہیں ہونے دیتے کہ کمیاں دا منڈا پڑھ گیا یہ ممبر بن گیا تو اسی کی کریں گے. تو یہ کیفیات تھی. خیر جرأت اور بہادری کی بات کر رہے تھے. اللہ اکبر، وراثت میں ملی تھی یہ. ہم نے نہیں دیکھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی سے مروب ہوئے ہوں، اور جب وہ نہیں ہوئے تو ہم نے ان کو دیکھا تو ہم بھی کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، کبھی نہیں مروب ہوئے. ہاں تقوی کے سامنے سرنگو ہوئے ہیں، علم کے سامنے جھکے ہیں، نیکی کے سامنے جھکے ہیں، اخلاق کے سامنے جھکے ہیں، اور یہ ان کو کرتے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے جھک گئے. کتنا بڑا آدمی ہے، سوال کیے، کچھ باتیں ان سے سمجھیں، کچھ سنی. ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ حضرت قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ حکیم الاسلام وہ تشریف لائے تو شاہ جی نے جس طرح ان کا اکرام کیا، جس طرح ان کی بلائیں لیں، جس طرح ان سے باتیں کی، ہم کہتے تھے یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، واقعتاً بڑا آدمی ہے. حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس سے یہ 5-6 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے وہ مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کی عیادت کرنے کے لیے آئے. 2 دفعہ آئے اور اساتذہ کو ساتھ لے کے آئے. مجھے یاد ہے دروازہ میں نے کھولا اور عجیب کیفیت تھی ان لوگوں کی توجہات کی، ان کی شفقتوں کی، ان کی مہربانیوں کی. میں آپ کو کیا بتاؤں، ملتان میں ایک واقعہ ہوا. اصل میں تو لاہور میں واقعہ ہوا کہ کمیونسٹوں نے مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کو جلا دیا. اب ظاہر بات ہے مودودی صاحب کی فکر سے تو کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تفہیم القرآن میں قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو توہین قرآن ہے، اس کو ٹھڈے مارے، اس کو جلایا. تو ملتان میں بھی جلوس نکلا. غالباً یہ سن 68-69 کی بات ہے. ہم پڑھتے تھے جامعہ خیر المدارس میں، وہیں رہائش تھی ہماری. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں، ان کی مہربانیاں. تو ملتان میں مولانا طاء المحسن نے اور مولانا سید طاء المؤمن بخاری رحمہم اللہ، ان دونوں نے کچھ طلباء اکٹھے کیے مدارس کے، قاسم علوم کے اور دیگر مدارس کے، اور اسی طرح کالج اور یونیورسٹی کے، اور ایک جلوس نکالا انہوں نے. جلوس جب حسینہ گنج پہنچا تو وہاں ایک پرانے احراری کارکن تھے، بعد میں کمیونسٹ ہو گئے، پھر واپس آ گئے داڑھی رکھ کے، پھر مسلمان ہو گئے. ملک عطاء اللہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ان کی دکان تھی نیا مکتبہ، جس میں سارا کمیونزم کا لٹریچر ہوتا تھا، اور ملتان کا چھٹا ہوا جو بھی دہریہ ہے اس کی صبح و شام وہاں نشست ہوتی تھی. مذہب کے خلاف بکواس ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. مارکس، اینگل، لینن، سٹالن، جی ان کی تصویریں لگی ہوتی تھی، اور ان کو وہ عصر حاضر کا پیغمبر سمجھتے تھے. وہاں اس نے کہیں درمیان میں مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الہام الرحمن بھی رکھی ہوئی تھی. اس مکتبے کو ایک نوجوان تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. اسلامی جمعیت طلبہ سے اس کا تعلق تھا اس وقت. اس نے آگ لگا دی. لیاقت بلوچ صاحب ان کے بھائی تھے، سعادت بلوچ مرحوم، وہ بھی ساتھ تھے، دونوں نے مل کے آگ لگا دی. یہ کمیونزم کا لٹریچر ہے، اس کو جلایا جائے. انہوں نے لاہور میں قرآن جلایا. تو جناب والا اس کا سارا ملبہ ان دونوں بھائیوں پر پڑ گیا، اور روزنامہ امروز نے سرخی لگائی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری ساری زندگی لوگوں کو قرآن سناتا رہا، اس کے بیٹوں نے قرآن جلا دیا. وہ آج بھی اخبار میرے پاس ہے. گرفتار ہو گئے. اور کچھ اپنوں نے بھی بہت مہربانی کی اس وقت. غیر تو تھے ہی، اپنوں نے بھی کہا کہ بخاری کے بیٹے جو ہیں یہ نوح کے بیٹے ہیں، انہوں نے قرآن جلا دیا. پوچھا تک نہیں بھی کس نے کیا کام کیا. اس دوران حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کی اہلیہ کو اور حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو اپنے پاس طلب فرمایا. یہ شاہ جی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ ایسے بزرگ اور شخصیت تھے جنہوں نے پورے گھر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، سرپرستی کا، شفقت کا، نگرانی کا.
دونوں کو بلایا، بیٹھ گئی، کہنے لگا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں تو ہوں استاد ان کا، کہوں گا بھی اللہ کرے گا آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، ان کو روکوں گا بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کروں گا، لیکن تم ان کی بیویاں ہو، جو بات تم کر سکتی ہو میں نہیں کر سکتا، ان کو سمجھاؤ کہ یہ دور بدل گیا ہے، شرافت کا دور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ روکیں اور اپنے کام کے انداز کو بدلیں۔ یہ حضرت نے نصیحت فرمائی، واپس آئے، رہا ہوئے، تو مجھے یاد ہے یہ ڈسٹرکٹ جیل سے رہا ہوئے تھے، تو سیدھے حضرت کو ملنے گئے، حضرت نے دعائیں دیں، نصیحتیں کی، یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے گھر میں بڑی بڑی شخصیات تشریف لائیں، بڑی بڑی شخصیات، اور وہ نسبت تھی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی، بہادری، اللہ اکبر۔ بات کر رہے تھے ابھی عزیز بھائی عطاء المنان اور مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہم شاہ جی کی جرأت اور بہادری کی، آج بھی کوئی آدمی یہ جرأت نہیں کر سکتا، شاید حضرت مولانا محمد حنیف جلندری بھی وہاں موجود ہوں تعلیم القرآن راولپنڈی کے جلسے میں، کہ وہاں ایک سابق وفاقی وزیر موجود تھے اور وہ بک بک کر رہے تھے، تم مولویوں کو آتا کیا ہے، تمہیں پتہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ تو شاہ صاحب پہلے تو دیکھتے رہے کہ شاید اس کو کوئی روکے، اس بے لگام کو، لیکن جب کوئی نہیں بولا تو شاہ صاحب نے سٹیج سے بآواز بلند فرمایا کہ بکواس بند کرو، زیادہ بک بک مت کرو، کچھ آتا ہے تو بکو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ وفاقی وزیر کو انہوں نے کہا، اس نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے مجھے آئی ہے، کون ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے، اس نے کہا بھائی یہی کہہ سکتا ہے، مجھے اور کوئی نہیں کوئی اس لہجے میں کوئی بات کر سکتا۔ سٹیج چھوڑا اور ففروا، 9-2-11 ہو گیا۔ تو یہ جرأت تھی، حق کی بات ہو رہی تھی نا کہ اظہار حق میں انہوں نے وزیر اعظم جنیجو مرحوم تھے تو مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ تھا وہاں اسلام آباد میں، کل جماعتی مجلس عمل ختم نبوت اس کا اجلاس تھا اور ایک احتجاج تھا، کئی مسائل تھے، لمبی تاریخ ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حکماً فرمایا کہ تو میرے نال چلنا ہے، ملاقات ہے تو میرے نال ہونا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈٹے گا، باقی تو کوئی اور جو ہے نا وہ ملتانی چاہتے نا جھپ کھا ویسی کوئی، انہوں نے کہا جھپ نہ کھا سی کھڑ ویسی۔ اور حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت سے ابتدائی کتابیں وہاں پڑھی خانقاہ سراجیہ میں، اور حضرت ثانی حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی کی، ان کی تربیت میں بھی رہے۔ تو شاہ جی کو ساتھ لے کے گئے، تو میرے نال چلنا۔ اور شاہ جی سناتے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ اس دن حضرت مجھ سے بھی زیادہ جلال میں تھے، یعنی میں حضرت کو کنٹرول کر رہا تھا کہ حضرت جانے دیں، نہ کریں، وزیر اعظم ہے۔ تو حضرت کہا نہیں، آپ کی بات ہم نہیں سنتے، حضرت جلال میں آ گئے۔ تو یہ مطلب استاد شاگرد اکٹھے ہو کے وزیر اعظم کے سامنے بھی انہوں نے خم نہیں کھایا۔ اسی دور میں ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا، ختم نبوت کا کام تیزی پر تھا، عروج پر تھا، انہوں نے کہا چلو یہ بھی کوئی نہیں مولویوں میں سے ہوگا، اس کو رام کریں۔ ٹیلی گرام آیا کہ ہم سرکاری ایک حج وفد بھیج رہے ہیں اور اس میں آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ہم نے اس میں فہرست میں شامل کیا ہے، تو پلیز آپ لاہور تشریف لائیں، پاسپورٹ لے کے آ جائیں، ہم آپ کو حج پر بھیجتے ہیں۔ تو اسی ٹیلی گرام کے پیچھے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بھی حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اور مجھے جب بھی بلائیں گے، اللہ بلائیں گے، میں آپ کے وفد کے ساتھ شریک ہونے سے معذرت کا اظہار کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اس خاندان کا ورثہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس طرح چلیں۔ مجھے وہ کیا ہیں وہ صدیقی صاحب جو کالم لکھتے تھے، عرفان صدیقی، مجھے ایک دن کہنے لگے مجھے آپ سے 2 وجہوں سے محبت ہے۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ شاہ جی کے خاندان سے ہیں، شاہ جی کا بڑا نام ہے، دوسرا آپ کے خاندان کے کوئی سرکاری مفادات ہیں ہی نہیں، مجھے کہیں کوئی فائل ہی نہیں ملی، وہ خود سرکاری آدمی۔
تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک پاکیزہ اور ایک بڑی بہادرانہ اور جرأت مندانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. ان کے ساتھ روزانہ مجلس ہوتی تھی، آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کبھی بور ہو جائے. کبھی جلال ہے، کبھی جمال ہے، کبھی ادب ہے، کبھی فقہ ہے، کبھی تفسیر ہے، کبھی تاریخ ہے. ابوالکلام کے تو عاشق تھے اور الہلال کو حفظ کیا انہوں نے. مجھے یاد ہے وہ رات کو 1-2 بجے آیا کرتے تھے، اس وقت بھی آ کے وہ تخت پوش پر الہلال کھول کر بیٹھ جاتے تھے، پڑھتے تھے مولانا. اور پھر وہ مولانا کی جملے اور گفتگو، بڑا عجیب واقعہ ان کی زندگی کا. ملتان میں ایک وکیل تھے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، شیعہ مسلک سے تعلق تھا، کالج میں پڑھتے تھے تو شاہ جی کے پاس آتے تھے تقریریں لکھوانے کے لیے، ڈیبیٹس کے لیے. مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کی دکان تھی یہاں جہاں بابر مارکیٹ ہے، تو یہاں جاوید ہاشمی بھی تقریریں لکھوانے آتے تھے، خود بتایا انہوں نے. یہاں مختار اوان بھی تقریریں لکھوانے کے لیے آتے تھے ان سے. سارے لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے. تو وہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، فوت ہو گئے، وہ وکیل تھے، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا. تو ایک دن آئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ جی آج تو سید اظہر حسن زیدی نے کو مجلس پڑھی ہے، کمال کر دی ہے، زندگی میں ایسی مجلس کبھی نہیں سنی. انہوں نے کہا ابھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سیرت بیان کی ہے. کہ کیا سیرت بیان کی ہے؟ کچھ جملے مجھے بھی سناؤ. تو اس نے کہا کہ تقریر کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ رات لیلۃ القدر بنی ہوئی دیکھ رہی تھی. یہ ایک جملہ اس نے کہا. تو شاہ جی نے کہا کہ آگے کچھ آتا ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ 2 جملے ہیں وہ سنائے. انہوں نے کہا باقی ساری تقریر مجھ سے سن لو. وہ حیران پریشان. تو شاہ جی نے، وہ تقریباً 3 صفحوں کی تقریر ہے، وہ پوری کی پوری اس کو سنا دی. اور وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ وہاں تھے؟ اس نے کہا میں تو نہیں تھا. تو پھر آپ یہ کیسے تقریر آپ نے سنا دی؟ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا تم چور ہو، خاندانی چور ہو، نسلی چور ہو، نسلاً بعد نسل، چوری تمہاری وراثت میں آئی. یہ ابوالکلام کی تقریر ہے. اور تقریر وہ ہے کہ مولانا ٹرین پر آ رہے تھے، راستے میں ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو لوگوں نے ٹرین کو روک لیا. انہوں نے کہا مولانا تشریف لائیں، زندہ باد زندہ باد. انہوں نے کہا مولانا یہ سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے، خطاب. انہوں نے کہا میرے بھائی گاڑی چلی جائے گی، آپ کیا بات؟ انہوں نے کہا جناب گاڑی ایسے چلی جائے گی، آپ تقریر کریں گے، واپس تشریف لائیں گے. اور اور مولانا ویسے بڑے شاہانہ مزاج کے آدمی تھے. انہوں نے کہا اسی سیلون میں آپ بیٹھیں گے آ کے اور ہم نعرے لگا کر آپ کو رخصت کریں گے، پھر ٹرین چلے گی. تو مولانا اتر آئے، آنن فانن سامنے گئے اور 10-15 منٹ میں انہوں نے وہ جملوں کا ایک می برسایا اور سیرت پر وہ کمال تقریر ہے. تو شاہ جی نے وہ تقریر پوری یاد کی ہوئی تھی، مولانا حفظ تھے ان کو، تو سنا دی. تو یہ ملتان کی جو نئی سیاسی قیادت اس وقت سامنے آئی، یہ لوگ ان سے آ کے تقریریں لکھواتے تھے، جملے لیتے تھے، اشعار لیتے تھے. یہ ہمارے چشمدید واقعات ہیں. اللہ اکبر، کیا کیا مطلب ان کی باتیں آپ کو سنائی جائیں. اور کیا کیا، وقت بہت ہو گیا، آپ کے حال کا وقت بھی جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ شاہ جی پر گفتگو کے لیے گھنٹوں چاہیے. جس طرح وہ گھنٹوں بولتے تھے، ان پر گفتگو کے لیے بھی بڑا طویل وقت چاہیے. میں نے ان کی مختصر ترین تقریر بھی سنی اور طویل ترین تقریر بھی سنی. کمال ہے. 3 جملوں کی تقریر کر کے السلام علیکم. اور طویل ترین تقریر ہے، 5 گھنٹے کی تقریر ہے جو میں نے سنی. مجال ہے کہ وہ آدمی اٹھ جائے. اس میں ایسے ایسے بر اعظموں کی سیر کراتے تھے کہ آدمی حیران پریشان ہو جاتے جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ ان کو ایک وراثت میں یہ چیز ملی تھی. مجھے یاد ہے حضرت سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے سامنے احاطے میں درس دیا کرتے تھے. تو ایک دن تقریر کرتے درس دیتے دیتے انہوں نے کہا ملک کی حالات آ گئے. تو سعادت حسن منٹو نے ٹھیک لکھا تھا نا، پھر اس نے کالی شلوار ٹھیک لکھی تھی، اس نے ٹھنڈا گوشت ٹھیک لکھا تھا، اس نے اور کھول دو ٹھیک لکھا تھا. وہ میرے ساتھ ایک وکیل صاحب کھڑے تھے، شاہ جی نے یہ سارے افسانے پڑے ہوئے. میں نے کہا پورا سیٹ پڑا ہوا ہے ان کے پاس منٹو کا. موز تم کی پوری اس کا لٹریچر پورا سوشلزم کا وہ ان کے ریک میں پڑا ہوا. اور انہوں نے پڑھا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریک سجایا ہوا تھا جیسے آج ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مختلف رنگوں کی کتابیں
خوبصورت جو ہیں وہ شیلف میں سجاتے ہیں کہ آنے والا متاثر ہو جائے گا، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، کتابوں کے نام سنا دو، فہرست کتب کا حافظ ہے، یہ پتہ نہیں کتاب میں کیا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اور مجھے یاد ہے حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بتاؤں تمہیں موعظۃ کا فلاں خطبہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلاں تقریر پوری کی پوری اس نے چوری کر کے اس نے اپنے خطبات میں شامل کی۔ وہ متاثر تھا، کہنے لگے یہ ہے وہ تقریر، یہ دیکھو خطبات موعظۃ، اور پھر ادھر سے سیرت کی کتاب اٹھا کر لایا کہ یہ دیکھو خلیفہ اول کی یہ خطبہ ایک ہے۔ یہ ان لوگوں کا وسعت مطالعہ تھی، نظر تھی حالات پر، اور جو پیش گوئیاں یہ کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ابھی عراق کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، یا آج سے کچھ 30-35 برس پہلے کی بات ہے۔ بیٹھے ہوئے ایک دن سوچ رہے، رات کو 12-1 بجے تک ہم بیٹھے، میں کہا جی ماموں جی کی گل ہے، ساری بڑی بے تکلفی سی، بہت پیار کرتے تھے۔ کہنے لگے یار امریکہ آ رہا، امریکہ آ رہا، پورے زور نال آ رہا، افغانستان آ رہا، عراق آ رہا، پاکستان دے اتنے مسلط ہوئے گا، امریکہ آ رہا۔ کہ کیسے؟ دلائل کے انبار تھے، چند برس گزرے، کہنے لو جی آ گیا جی۔ کہنے لگے کہ بھائی ایران کا انقلاب آ رہا ہے، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ کیا؟ کہنے لگے وہ ایک فکشن ہے، وہ میں نے کتاب پڑھی ہے، انگریزی میں آئی تھی، اس کے اندر یہ پورے کا پورا انقلاب جو ہے انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ 10 برس پہلے کتاب آئی ہے، تو میں نے پڑھ لی، انگریزی کتاب میں نے پڑھ لی، اس میں یہ موجود ہے اور انقلاب آ رہا ہے، یہ تبدیلیاں ہونی ہیں وہاں، پاکستان کے حالات۔ تجزیہ تھا، باقی طبیعت مزاج ہر شخص کی اپنی ہے، ان کی طبیعت میں جلال بھی تھا، اور جب جلال ہوتا تھا تو پھر سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، یہ واقعہ ہے۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، مولانا کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ انہوں نے مجھے جلال کے ساتھ دیکھا، ہم بچپن میں ڈرتے تھے، جب وہ یوں کر کے دیکھتے تھے نا، ان کی آنکھ میں کبھی کسی آدمی نے آنکھ ڈال کر نہیں دیکھا، یہ چیلنج ہے، چیلنج ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی آنکھ ڈال کر دیکھ سکے، میسمرائز کر دیتے تھے وہ۔ مجال ہے جو آنکھ جھپکے۔ مولانا خالد محمود ندیم اور ڈی سی کی بات بتا رہے تھے، ایک ڈی سی یہاں آیا، اس کو شاہ جی نے یوں دیکھنا شروع کیا، وہ یوں ہوا، اس نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو شاہ جی تو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ویسے ہی دیکھ رہا ہوں، آپ اچھے لگتے ہیں، کریں بات۔ اس کو جو آتا تھا وہ بھی بھول گیا۔ ان کی آنکھ کے اندر حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی جھلک تھی۔ شاہ جی بھی چیلنج کرتے تھے کہ آج تک زندگی میں کوئی آدمی میری آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں ٹھہر سکا، نہیں دیکھ سکا مجھے، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ ہے، کیس ہوا قادیان کی تقریر پہ، ختم نبوت کانفرنس، احرار تبلیغ کانفرنس، تو وہ چلتے چلتے جب عدالت میں پہنچے تو ایک موقع ایسا آیا کہ مرزا بشیر الدین کو بھی بلا لیا، مرزا قادیانی کے بیٹے کو، اور بھی کئی نمونے اکٹھے کیے۔ ایک مولانا وہ اللہ نور تھا کوئی قادیان کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اچھا وہ بولتا تھا، ننکا تھا، تو اس سے جج نے پوچھا تیرا نا کیا کہنا انا نون، انہوں نے کہا کہ شاہ جی نے فرمایا جڑا آپ ہی انا نون ہے، انہیں امت کی رہنمائی کرنی ہے جج صاحب۔ تو وہ مرزا بشیر الدین کے ساتھ سر ظفر اللہ خاص طور پر آیا، اور اس کو اس نے ایڈوائز کی کہ اس شخص کی آنکھ میں آنکھ نہ ملانا، تباہ و برباد کر دے گا یہ تجھے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں اس دن فیصلہ کر کے گیا تھا کہ یہ ایک دفعہ میری طرف دیکھے میں اس کو برباد کر دوں گا۔ آج سائنس کہتی ہے نا، قوت کا ارتکاز جو ہے پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، دیوار کو توڑ دیتا ہے، تو شاہ جی کی آنکھ میں ارتکاز تھا قوت کا۔ کہتے ہیں میں مونچھوں کو تاؤ دیتا، میں یوں دیکھتا مرزا بشیر الدین کو، وہ یوں ہو جاتا، میں ادھر سے اس کو دیکھتا، وہ یوں ہو جاتا۔ میں کہا کاش آج یہ مجھے دیکھے تو اس عدالت میں کچھ کہے بغیر ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، کون حق پر ہے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، آخری واقعہ سناتا ہوں، یادداشتیں ہیں۔ 1970 میں ایک مذہبی اتحاد بنا تھا، اور اس کے اندر حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بانکا آدمی تھا، بڑا نفیس آدمی تھا، کیا بات ہے۔
گفتگو میں، وضاقتہ میں، لباس میں، انداز خطابت میں، وہ بڑا نفیس آدمی تھا۔ ہم بچپن میں ان کو دیکھتے تھے، خیر و مدارس میں وہ تشریف لاتے تھے تو جی چاہتا تھا ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں، ایسا خوبصورت آدمی تھا۔ اشعار کو پڑھنا، تو اس میں نوابزاد نصر اللہ خان صاحب مرحوم کی جماعت بھی تھی، اس میں نور الامین صاحب تھے مشرقی پاکستان کے، ان کی جماعت تھی، مولوی فرید احمد تھے، اور جنرل سرفراز تھے، جنرل شیر علی تھے، اور مختلف لوگ تھے، یہ ریٹائرڈ جرنیل۔ ان کو بھی جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ سیاسی جماعتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو وہ ایک اتحاد بنا۔ مولانا شام الحق تھانوی کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، ہفتہ روزہ صوت الاسلام، بڑا زبردست رسالہ تھا، اور سوشلزم اور اسلام کی بحث چل رہی تھی یہاں، اور اس پر بھی کچھ اختلاف ہوا۔ 113 علماء نے فتویٰ دیا کہ سوشلزم کفر ہے۔ فتوے پر تو اختلاف نہیں تھا، لیکن فتویٰ دینے والوں سے اختلاف ہو گیا، سیاسی بات تھی۔ وہ سیاسی تصادم اس نہج پر پہنچا کہ ملتان عیدگاہ میں جلسہ تھا، مولانا احتشام الحق تھانوی کی تقریر تھی، اور کچھ مہربانوں نے اور اپنے ہی دوستوں نے پروگرام بنایا کہ آج احتشام الحق کی ٹوپی اتارنی ہے۔ 500 روپے اس دور میں قیمت لگی اس کی، کہ جو اتار کے لائے گا 500 روپے دیں گے، اور جلسہ الٹانا ہے۔ مجلس احرار اسلام کا مولانا کی جماعت تھی مرکزی جمعیت علماء اسلام۔ اس جمعیت علماء اسلام کے کبھی وہ سیکٹری جنرل بھی تھے جب حضرت لاہوری امیر تھے، تو بعد میں اختلاف ہوا، پھر انہوں نے مرکزی جمعیت علماء اسلام بنا لی۔ تو شاہ جی عطاء المحسن شاہ جی فرماتے تھے کہ میں ورزش کرتا تھا یہاں سپورٹس گراؤنڈ میں، اور اس وقت گراؤنڈ بھی بہت بڑا تھا، اور وہ بڑا ایک رولر ہوتا تھا گلے میں ڈال کے میں اس گراؤنڈ کے 6 چکر لگاتا تھا۔ تو ورزش کر کے میں آیا، میرے سارے کپڑے پسینوں میں شرابور، مجھے پتہ چلا بار کونسل میں مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، میں وہاں چلا گیا، کچہری میں جاتے تھے، اور ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، وکلاء میں، شعراء میں، ہر طرف۔ تو تقریر سے فارغ ہوئے تو جو ہی میں نے مصافحہ کیا تو مولانا نے مجھے حمائل کر لیا، کہا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا حضرت خیریت تو ہے کہ بس آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ادھر سے مولانا عطاء المومن شاہ صاحب بھی آ گئے، تو کہتے ہیں وہ مجھے لے کر، ایک حاجی سردار ہوتے تھے حرم گیٹ میں، مٹھائی کی دکان تھی ان کی، فیروز پوری سویٹ، اب تو نہیں ہے وہاں کچھ، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ رات کو جلسہ ہے اور مجھے کچھ اندیشہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ساتھ ہے، ان کو بھی کچھ ادھر ادھر سے کچھ خبریں مل گئیں۔ تو شاہ جی نے کہا مجھے گھر جانے دیں، کپڑے بدلنے دیں، میں آ جاؤں گا، پہنچیں گے ہم، جلسے میں پہنچیں گے۔ تو دونوں بھائی اپنا جو بھی دوستوں کا ایک ان کا اسکواڈ تھا، پورا جتھا تھا پورا ان کا، اور وہ کمال لوگ تھے، میں نے دیکھے ہیں وہ سارے۔ اس میں اللہ ڈوایا تھا، اس کو ڈوایا پیا کہتے تھے، اس میں غلام رسول تھا، غلام رسول بھت کہتے تھے اس کو، اس میں ایک محمد بخش درزی تھا تو اس کو کہتے تھے محمد بخش جفا، تو اس میں ایک عبد الغفور صلہ تھا، وہ ایک اس میں صوفی نظر حسین تھا۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں ہم آخر میں درختوں کے نیچے بیٹھ گئے تو اچانک مولانا کی تقریر بڑے عروج پر تھی، اور ان دنوں انسانی اعضاء کی پیوند کاری یہ موضوع تھا، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر رسالہ بھی آیا جو فقہی اعتبار سے بہت ہی تحقیقی کام تھا۔ تو انسانی اعضاء کی پیوند کاری، مولانا نے اس پر کچھ طنزیہ اور ظریفانہ جملے جو ہیں وہ اپنی تقریر کے خاص انداز میں کہے کہ صاحب کل کو تو کوئی فلاں صاحب آ جائیں گے اور وہ کہیں گے صاحب ہمارا وہ کھو گیا ہے، کہیں سے انتظام کیجئے، اور جناب یہ اور وہ، یہ بات ہوئی۔ تو اتنے میں پیچھے سے کسی نے وابڈا کی وہ تار تھی بڑی ساری، وہ کسی نے پھینکی ایسے، اور ایسی جگہ پر گری اجتماع کے بالکل سینٹر میں کہ جہاں ان کے متعین کیے ہوئے افراد بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک آواز لگائی سانپ، پورا جلسہ الٹ گیا، اور لائٹیں ختم ہوئیں، اور وہ عناصر جنہوں نے 500 روپے قیمت لگائی تھی اسٹیج کی طرف بڑھے۔ تو کہتے ہیں ہم دونوں بھائی اٹھے، ہم تو اس وقت مدرسہ میں تھے، خیر مدارس میں، صبح ہم کو پتہ چلا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں نے بہت بدماشی کی ہے رات، یہ پتہ چلا، ہمیں بچے ہمیں کہتے تھے، وہ بڑوں سے سن کے آتے تھے، کیا بدماشی کی؟
کہ وہ دونوں آگے بڑھے اور جو سٹیج کی طرف جا رہا تھا اس کو پکڑتے تھے، اور ان کا جو گروپ تھا وہ کہا شاہ جی ہے گنو، ایک ٹکر لگائی ادھر پھینکا، وہ شاہ جی ہے گنو۔ وہ محمد بخش درزی جو تھا جفا، وہ جفا اس لیے مشہور تھا، بڑی باڈی تھی اس کی، وہ پیچھے سے آ کے آدمی کو پکڑ لیا، شاہ جی ایک کھڑے ہے نا ہلسی، ایک کھڑے، تو اس کو ٹکر ایک ماری، لولوان کیا، اس کو پھینکا، انہوں نے کہا شاہ مولا کی ٹوپی اتارنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسٹیج پر چڑھے، جلسے کو بحال کیا، تقریر کی اور کہا مولانا اٹھیے، جہاں تقریر آپ نے روکی تھی وہیں سے شروع کیجیے۔ اور یہ وہ کردار تھا جو عطاء اللہ شاہ بخاری نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کو جب لاہور میں اس وقت کی مسلم لیگ نے الٹا تو شاہ جی دوڑتے ہوئے دفتر سے پہنچے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے شیخ مدنی لاہور میں آئے اور ان کا جلسہ کو الٹا دے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کھڑے ہو کر کہا کہ جو آواز جہاں سے اٹھے اس کو دبا دیا جائے۔ تو درلی جتھا ہوتا تھا ارار کا، ان کے پاس کمبل ہوتا تھا، تو جو کو تھوڑا سا ہلتا تھا اس پر کمبل پھینکتے تھے، اٹھا کے لے، پھر جو گدڑ کوٹ کی تھی فارغ کر کے ہو گیا جلسہ بحال۔ تو اس کردار کو زندہ کیا۔ فرماتے تھے آج احتشام الحق سے ہمیں ہزار اختلاف ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آج اس کی ٹوپی اتارو گے کل ہماری ٹوپی اترے گی، آج اس کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالو گے، اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالو گے، کل ہماری پگڑی اور داڑھی میں ہاتھ ڈلے گا۔ کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہے، ہم تماشائی ہیں، ہمارے سامنے ایک عالم دین کی توہین ہو جائے ہم اس کو برداشت کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو مجھے یاد ہے مولانا عطاء المومن شاہ صاحب، مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ وہاں پر اس جلسے کو بحال کیا۔ تو اس کی پاداش میں شاہ جی کے بیٹوں کو بدماش مشہور کیا گیا۔ انہوں نے اس کو سہ لیا، اس بات کو کہ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں، لیکن اس لیے کہ وہ طاقتور تھے، ان کو کہتے تھے اسی جڑا کھادا ہے اپنے جسم تے لایا، اسی حلال کھادا ہے، پیو نے حلال کھوایا، مزدوری کر کے۔ میں نے دیکھا تینوں بھائیوں کو بلکہ چاروں کو جلسوں میں اپنی کتابوں کے سٹال لگاتے تھے۔ مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب خیر المدارس کے جلسے میں سٹال لگا کر کھڑے تھے، وہیں سے اٹھے جا کے سٹیج پہ تقریر کی، واپس آ کے پھر سٹال پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے مزدوری کی ہے، اور مزدور جب حق حلال کھاتا ہے تو پھر وہ حرام کاری کی طرف نہیں جاتا، نہ حلال حرام مال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، نہ حرام اعمال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ دین کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے، مزاحمت اختیار کرتا ہے کفر اور شرک کے مقابلے میں، اور وہ کہیں بھی بزدلی کا اور مفاہمت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، آخری دنوں میں مجلسیں چلتی رہی، ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو روز شاہ جی کے ساتھ بیٹھتے تھے، پرویز مشرف کی بات ہو رہی تھی، آخر وقت تک اس کے خلاف شاہ جی بولتے رہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، برباد کیا، اس نے اس معاشرے سے دینی حمیت کو اور دینی قدروں کو اس نے پامال کیا ہے، اس کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ آخر وقت تک فرماتے تھے۔ اور بھی بہت سارے اس قبیل کے لوگ تھے جو ان کی زد میں آتے تھے، اور آخری دن بھی انہوں نے مرمت کی ہے، آخری دن بھی، اور جاتے ہوئے ان دوستوں سے کہا کہ بھائی میرا وقت آ گیا ہے، کو کہا سنا معاف کر دیں مجھے۔ یہ فرماتے تھے اللہ مجھے جو ہے نا وہ غفلت کی موت نہ دے، یہ اکثر فرماتے تھے، مجھے شعوری طور پر موت دے، میں اللہ کا نام لیتا ہوا جاؤں۔ میں تو روز ملتا تھا نا، جب جاتے ہوئے ہم اکٹھے ہوتے تھے تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، مجلس کا کفارہ یا مظنون دعا وہ خود بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے بآواز بلند۔ تو میں مصافحہ کرتا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کل ایتھے ہی ہیں آئیں گا؟ میں کہا جی ایتھے ہی ہیں، میں آواں گا۔ کبھی سفر ہوتا تو میں عرض کر دیتا کہ سفر ہے، اچھا اللہ تینوں اپنے حفظ و امان سے رکھے۔ تو آخری سفر میرا کچھ طویل تھا، 10 دن کا، تو اس دن کچھ زیادہ ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور چھوڑتے نہیں تھے۔ کافی دن لگ جان گے، تو بڑے دنوں سے جا رہے ہیں، میں کہا جی بس ہوں مجبوری ہے، ڈیوٹی لگی ہے۔ تو بس وہ 3-4 دن کے بعد ہی یہ حادثے کی خبر آ گئی، اور جو کچھ بتلایا یہ ہے شعور کی موت، ایمان کی موت۔ یہ ہمارے خاندان پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ فضل و کرم باقی رہے، یہ باقی رہے، اور سارے جتنے ہم مسلمان ہیں اللہ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ایمان والی موت دے۔ ایک مسلمان کی یہی خواہش ہے۔ تو انہوں نے ان دوستوں کے سامنے بھی کلمہ پڑھا،
اور پھر اپنے خادم کے سامنے بھی کلمہ، ایک نہیں 5 کلمے پڑھے، کلمہ استغفار تک پڑھا، اور پھر بیٹے کو بلایا اس کے سامنے بھی، اور پھر خاموش ہو گئے کہ آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، دخل الجنہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کا آپ کو کیا بتائیں، جیسے کوئی میچ کی لائیو کمنٹری کرتا ہے نا، وہ اپنی روح کی پرواز کی لائیو کمنٹری کر رہے تھے، اور یار ایتھے تک کوئی نہیں گئی، ہوں مک گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یار ایتھے تک کوئی نہیں گئی۔ میں کہا مامو جی ہمیں ڈران دے ہو، خدا دا نام ہو کہ نہیں وجہ سکرت الموت بالحق، اور تسی ہے آکسیجن دے سارے کدوں تک میں زندہ رکھو گے، بس وقت آ گیا۔ کیا ہوں ایتھے گئی ہو۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے، کلمہ پڑھا، سب کو گواہ بنایا، اور آخر وقت تک استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آخری لفظ تھا استغ، اور روح پرواز کر گئی۔ ان کی زبان آخر وقت تک اونچی رہی ہے، اس لیے کہ اس زبان پر کلمۃ اللہ تھے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے کہ وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، آخری دنوں میں گفتگو ختم ہو گئی تھی، ہاسپٹل لے گئے، حضرت مولانا طاء المومن شاہ صاحب پاس بیٹھے تھے، تو شروع تھا سلسلہ سکرات کا۔ وہ آخر وقت میں انہوں نے کیا، بھائی جان کہو اللہ، انہیں پوری قوت کو مجتمع کر کے کہا اللہ، اور روح پرواز کر گئی۔ میں نے آ کے مولانا طاء المحسن شاہ صاحب کو بتلایا، میں کہا ماموں جی نے عجیب کام کیتا ہے، علماء منع کر دیں کہ یار منع کر دیں، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے کہ نزا کے وقت ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، بس خود تلقین کرنی چاہیے، شیطان اس وقت بہکا دے۔ لیکن وہ ایمان تھا، ایسا طاقتور ایمان تھا کہ پوری قوت کو مجتمع کر کے انہوں نے کہا اللہ، اور یوں آنکھ بند کر لی۔ اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتے ہوئے آئے کہ اے ویخ نانا ابا جی نو ویخ۔ میں نے دیکھا اور فرمایا کہ اے زمزم میں نے منہ چپا، تو میں نے ایک چمچی ڈالی، وہ پی گئے، دوسری ڈالی وہ پی گئے، تیسری ڈالی وہ پی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا تیرے نانا ابا جی کی کہندے پے، تو وہ ذکر جاری تھا، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر جاری تھا۔ میں کہا جی اللہ اللہ کر دے پے۔ تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ام الاحرار رحمۃ اللہ علیہ آخری بات یہی کی، اللہ تسی بھی اللہ دے حوالے، میں بھی اللہ دے حوالے، یہ آخری بات فرمائی۔ ہماری والدہ ماجدہ، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایمان والی موت دے، آپ سب کو ایمان والی موت دے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے۔ بھائی ہمارے پلے کیا، اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے، استغفر اللہ، بس معاف کر دیں ہم تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، حضور کی شفاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اعمال ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ان بزرگوں کو ہم نے دیکھ لیا، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے سامنے سے غول در غول گزر جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تو ایسے الٹے سیدھے خاکے جامع کو دیکھ کر، کسی کارٹون کو دیکھ کر بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت کارٹون چل رہے ہیں، لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہے نا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تقویٰ متاثر کرے گا، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ نانا ابا جی نے وہ جیل دے وچ کی کیتا سی جڑا تختہ دار تے گئے سن، کہنے لگے میں نے سنایا سی ابا جی نے، میں کہ میں لکھیا تے ہے، میں اپنی امی دی روایت نہ لکھیا ہے، وہ میں سنایا کہ سپرڈنٹ سے کہا کہ میں تختہ دار دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کیس ہے جو سکندر حیات نے بنایا، اور اس میں یا سزائے موت ہونی تھی اور یا اس میں عمر قید ہونی تھی، تو اس میں بری ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنی صحت کے لیے کوئی دوائی نہیں کھائی، لیکن اس قید میں امیر شریعت فرماتے تھے میں نے سونے کا کشتہ کھایا اور میں 500 ڈنٹر پیلتا تھا روز، جسم میرا لوہا تھا۔ شاہ جی کی وہ صحت دیکھنے والی ہے، اس دور کی جو تصویر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر، کہتے ہیں وہ میں نے کہا میں تختہ دار دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے اس کا تذکرہ سن کے، آپ ہوش میں تو ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہوش میں ہوں، دیکھنا ہے، میری فرمائش ہے یار تم ہمارے دوست بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا چلو آؤ۔ دیکھا، میں ایک اور خواہش ہے، میں اس پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔
کہ یار عجیب بات کرتے ہو تم، لوگ تو اس پر پہنچتے پہنچتے پورے ہو جاتے ہیں. تو کہا بس جی چاہتا ہے میں اس پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. وہ کہا یار کھلو جا. تو شاہ جی کھڑے ہو گئے. پھر آگے روایت ہے جو والدہ نے سنائی، وہ اتنی سنائی تھی کہ ابا جی کہتے تھے کہ میں کھڑا ہو گیا تو بیٹیا پھر میں نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور میں نے اپنی آنکھیں بند کی. میں نے تصور کیا کہ سیاہ نقاب میرے چہرے پر چڑھ گیا ہے اور پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہے اور یہ اگلے لمحے میں ختم ہو جاؤں گا. تو الحمدللہ دل و دماغ کو مطمئن پایا کہ یہ منزل بھی آ گئی تو ایک ہی جست میں عبور کر جاؤں گا. بڑے مراقبے ہوتے ہیں، یہ مراقبہ موت ہے. ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ سنا، مراقبہ موت ہے. اور میں نے جب سنایا حضرت عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو فرمان لگے ایک جملہ اور بھی ابا جی کہندے سن، جڑا میں سنیا انہوں کو. کہنے لگے میں کھڑا ہوا، میں نے تصور کیا اور پھر کہتے میں اپنے یار نو پوچھیا، دل کی طرف اشارہ کر، میں اپنے یار نو پوچھیا تو یار نے کیا، اور یار تو ٹھل جا. بٹ مطمئن ہو گئے، مطلب ہے کہ لنگ جا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ یار کو پوچھیا. ذرا اب حدیث کی طرف آئیں. التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تقویٰ ہے، یہاں تقویٰ ہے. تو ان لوگوں کے دل صاف تھے، دل صاف تھے، بہت بہادر انسان تھے. اور آخری دور میں بھائی عطاء اللہ صلی اللہ علیہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو بابرکت زندگی دے، ان کے نقش قدم پر چلائے. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اس سے یار جفی پا دینا، یہ تیرا بھرا ہے نال لے کے چل. میں کہا جی میرا بھرا ہے میں بھرا نو نال لے کے چلاں گا. بالکل ہم یعنی اس طرح وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور 2 آدمی تھے جن سے ہم بے تکلفی سے بات کرتے تھے ہر موضوع پہ، ایک مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب، ایک مولانا عطاء المومن شاہ صاحب. ان سے ذرا زیادہ بے تکلفی ہم کر لیتے تھے، بہت زیادہ بے تکلفی، بہت آگے ہم چلے جاتے تھے. وہ سنتے تھے، سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے. تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اپنے اس بھائی کے لیے، اور ان کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے میں اپنے ماموں کو دیکھتا تھا، اور اسی محبت سے دیکھتا ہوں، اسی خلوص سے دیکھتا ہوں، اسی احترام سے دیکھتا ہوں. بھائی ہیں، ہم مل کر چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ختم نبوت کا علم بلند رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جد و جہد جاری رکھے گی. یہ مجلس احرار کی وراثت بھی ہے، عطاء اللہ شاہ بخاری کی وراثت بھی ہے. خون حسینی اور خون حسنی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ ہمیشہ بلند رہے، انشاءاللہ بلند رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.